زندگی خدا کی طرف سے دی گئی نعمت ہے اور خدا اس نعمت کا سوال کرے گا، اور زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی۔ ظاہراً بہت تھوڑی سی ہے، لیکن خدا نے اس تھوڑے میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان اس کو درک کر لے، سمجھ لے، تو اس چند لمحوں کو جو عالم برزخ کے لیے لمحہ ہی ہے، اس میں اپنی آخرت اور ابدی سفر کو طے کر سکتا ہے۔ خدا نے انسان کے وجود میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچانے میں خدا کے لطف کا، ایک کرم کا محتاج ہے۔ بس خدا انسان کو اس کے قدموں سے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ خدا اسے ایک جانور کو کبھی کچھ کھلانے سے بچا دیتا ہے۔ خدا ہے۔ اصفہان کے بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن جب نجف میں پڑھتے تھے تو مشکلات میں تھے، ظاہری پریشانیاں تھی زندگی میں، کئی دن سے کھانا نہیں کھا پائے تھے صحیح طرح، بمشکل کہیں سے کچھ ملا، کچھ گوشت لے کر آ رہے تھے کہ جا کر بنائیں گے۔ جیسے ہی جا رہے تھے تو دیکھا رستے میں ایک کتا جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو غذا دینے سے قاصر ہے۔ تو ان کو اس کے اوپر حیا آ گئی کہ یہ خود ویسے بھی کچھ دن سے نہیں کھا رہے، چلو اسی کو دے دیتے ہیں، اور وہ جو تھا وہ اسی کو دے دیا، اور اس نے کھایا اور اس کی اندر طاقت آئی۔ اور کہتے ہیں کہ خدا نے اس کے بعد ان کو اتنا عطا کیا کہ اصفہان کا جو سلطان تھا وہ بغیر ان کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ رزق فراوان دیا، عزت فراوان دی، طاقت فراوان دی، صرف ایک نیکی سے۔ خدا کریم ہے، خدا آپ سے بڑے بڑے سودے نہیں مانگتا۔ خدا تو بہت چھوٹے طریقے سے انسان کو خرید لیتا ہے۔ اب یہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ خدا کب خرید لے گا، اس لیے روایات کہتی ہیں کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، گناہ گناہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کر رہے ہو۔ اصل چیز اس کے وجود کی وجہ سے تعین ہے۔ نیکی بڑی کرنا، چھوٹی کرنا نہیں ہے۔ تم بہت کچھ نہیں دے سکتے، تم تھوڑا سا دے دو، خدا قبول کرے گا۔